السلام علیکم۔ نایاب زمانے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج نایاب زمانے میں بات کروں گی م، جیسے گرمیاں آتی ہیں اور ایک خاص فروٹ کا انتظار ہوتا ہے کہ بھئی گرمیاں آ جان تو جلدی نہ اسی کو کھا لئے۔ وہ خاص فروٹ ہوتا ہے آم۔ تو پھر گرمیاں آتی ہیں اور لوگ اس کو خوب جی بھر کر آم کھاتے ہیں، اور اسی طرح سردیاں جب آتی ہیں تو اس کا بھی خاص فروٹ ہے۔ فروٹ تو ہر دور میں بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جب سردیاں آتی ہیں وہ ایک خاص رسدار میٹھا میٹھا اور جوسی جوسی نہ مزیدار، اور تسی سمجھتے گئے ہوگے کہ کنو کنو دے متعلق گل کرانگے اج اسی کہ کنو کیسے شوق سے کھایا جاتا ہے اور نایاب زمانوں میں کیسے کھاتے تھے۔ وہ کوئی خاص طریقہ نہیں تھا، بس میں اپنا بتاؤں گی کہ ہم کیسے کھاتے تھے۔ اور کینو ہمیشہ شوق سے کھایا جاتا ہے سردیوں میں۔ ہر بندہ، زیادہ تر لوگ کینو کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھئی مٹھے مٹھے کینو کھائیے ایسی۔ تو میں آپ کو نایاب زمانے میں لیے چلتی ہوں، میں بتاؤں گی کہ ہم اپنے گھر میں کیسے کھاتے تھے کینو۔ تو وہ بھی کوئی خاص طریقہ نہیں تھا کینو کھانے کا، صرف یہ تھا کہ وہ دو ٹوکریوں میں ڈال لیا جاتا تھا کینو، اور باہر صحن میں چارپائیاں ہوتی تھی، دھوپ میں بیٹھ کے کھاتے تھے۔ دھوپ میں بیٹھ کے آپ کینو کھائیں نا، بڑا مزہ آتا ہے۔ اور دھوپ سیکو تے نال نال کینو کھاؤ جوسی جوسی، بڑا مزہ آتا ہے۔ تو وہ ہم لوگ ایسے چارپائیوں پر بیٹھ جاتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے دونوں چارپائیوں کو نا جوڑ لیا جائے، کہ دو ایسا نال کٹھیاں کیسے کٹھیاں کر لو۔ وہ دونوں چارپائیاں جوڑ لی جاتی تھیں، اس پہ بیٹھ کے، اور پھر وہ کینو ہوتے تھے، اور نمک رکھا جاتا تھا ساتھ میں۔ نمک زیادہ تر لوگ نمک لگا کے نا کھاتے تھے، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نمک ڈال کے ساتھ ہی کھاتے ہیں اس کو، لیکن وہ اپنی مرضی ہوتی ہے، کوئی بغیر نمک کے بھی کھاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ زیادہ تر نمک کے ساتھ لگا کے کھاتے تھے، اور وہ ایک طرف نمک کی پیالی رکھ لی جاتی تھی، اور دوسری جڑا بیٹھا ہوندا سی نا ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੂ ਛਿਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਯਾਰ ਕੌਲੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੂ ਛਿਲੋ اور اس نمک ਵਿੱਚ لا لا کے کھاؤ، بڑا مزہ آتا تھا کہ اتنا رسدار یہ فروٹ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بڑا ہی مزہ آتا ہے جو سیزن میں آپ کھائیں۔ لیکن ہمارے زیادہ تر یہ کوشش ہوتی تھی نایاب زمانوں میں۔ آج تو ہم بھی کمروں میں ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور وہ دھوپ کا تصور نہیں ہے۔ پہلے لوگ کیا کہتے تھے، چلو بھی دھوپ سیکو تے نال نال کنو کھاؤ، تو وہ پھر دھوپ سیکتے ہوئے نا کنو کھائے جاتے تھے۔ تو جتنی سردی پڑتی ہے، جتنا ہو جاتا ہے، تو اتنا ہی یہ فروٹ جو ہے نا میٹھا ہوتا ہے، اس کا رس زیادہ ہوتا ہے اور میٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر ہم اس طرح کھاتے تھے، اور پھر ہم جو کیا کرتے تھے، وہ جب کھا کے نا کھا لیتے، وہ چھلکے ہوتے تھے، وہ چھلکوں کو لے کے نا اس کو ایسے کر کے ایک دوسرے کی آنکھوں میں یوں کے قریب جا کے کرتے تھے، وہ چھلکے کو نا اٹھا کے ٹکڑے کوئی بھی پیس اٹھا کے، اور میری گل سن، دوسرے نے کہنا وہ اکھ دے کول جا کے نا ایسا دبا دینا، اس کے اندر سے پتہ نہیں کیا نکلتا تھا، وہ دوسرے کی آنکھوں میں تھوڑی سی جلن ہوتی تھی۔ وہ پھر کینو کھانے کے بعد جب بڑا مشغلہ ہوتا تھا، وہ بڑا گیم ہوتا سی ساڈا، کہ وہ پھر ہم تیار ہوتے تھے، ہر کوئی ریڈی ہوتا سی کہ بھائی ہونے چھلکے چکنے نے، اور دوجے دی اکھاں وچ جا جا کے نا پانے۔ اور کچھ کئی بار تو اس طرح ہوتا تھا کہ بڑے شریف بن جاتے سا، اسی کہتے نہیں نہیں بھئی اسی تے نہیں کرنا، بہت شرافت آ جاتی سی ساڈے وچ۔ اس کے بعد وہ جب تھوڑا ماحول صحیح ہو جاتا تھا، پھر وہ چھلکا اچانک سے نکال کے نا دوسرے کی آنکھ میں یوں کر کے قریب جا کے کر دیا جاتا تھا۔ وہ جیسے ہی یوں چھلکا کرتے تھے، پتہ نہیں وہ اندر سے اس کے کیا چیز نکلتی تھی، وہ مرچاں لگ جاندیاں سن دوجے نوں۔ تو یہ بڑا پسندیدہ مشغلہ ہوتا تھا۔ تو وہ کہ اور گپیں چل رہی ہیں اور سب بیٹھ کے کینو کھا رہے ہیں، تو وہ پھر بڑا مزہ آتا تھا۔ اور وہ جیسے بیج تو زیادہ عموماً نکال کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں نا، ہم لوگ کھا رہے تھے اس طرح، میرے ابو بچپن میں بتاتے تھے کہ بیج، وہ جیسے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ بیج ڈالیں گے پھر پودا نکلے گا، وہ یہ باتیں بتاتے تھے۔ وہ میں ایک دن میری عمر میرا خیال ہوگی شاید 10 سال ہوگی، ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں، یا ایسے ہوگی 11 سال ہوگی، اس کے لگ بھگ تھی۔ تو میں نے اپنے ابو سے، ہم لوگ ایسے سب بیٹھ کے کھا رہے تھے نا، تو ایک بیج میرے اندر چلا گیا، وہی میں پریشان ہو گئی۔ میں فوراً بھاگتی ابو جی، ابو جی، ابو کہتے کیا ہے؟ میں کہا ابو جی بی میرے اندر چلا گیا ہے۔ ابو کہتے کہاں دا؟ میں کہا ابو کنو میں کھا رہی سے میرے اندر بی چلا گیا۔ ابو کہتے اوئے ہوئے ہوئے، یہ تو بڑا ہی خطرناک کام ہو گیا ہے۔
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਔਰ ਡਰ ਗਈ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਉਗਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਬੂਟਾ? ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਉਗਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਵਧਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮਾਨੇ ਰੋ ਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬੂਟਾ। बूटा ना उगावे। अब्बू अब्बू ने इतना मज़ा किया कि मेरी बात का, फिर उसके बाद फिर जब ज़्यादा परेशान हो गया, वो होए बूटा भाई उगाना भी, हूँ तो किन्नुआ का बूटा घर ही हो। खूब मेरा थोड़ी 5-7 मिनट मजाक उड़ा के ना, फिर जब मैं ज़्यादा ही परेशान हो गई, अब्बू ने कहा पागल है, वो कुछ नहीं होता, एवं तू पागल होई है। मैं क्या है, कुछ भी नहीं होगा, सही दसो मैनू। अब्बू ने कहा हाँ हाँ मैं सही तेन दस रहा, कुछ भी नहीं होएगा, वो निकल जाएगा आप ही। मैं कहा शुक्र है अल्लाह का, मतलब इतना मैंने शुक्र किया, वरना जितनी देर मुझे पता नहीं ना चला। यकीन माने मैं कहूँ हाय मेरे टिड चिड़ बूटा उगाड़ा किन्नू का। देखे उस ज़माने के बच्चे जो है ना, वो कितने सादा थे, वो जो एक मजाक में भी बात करते तरह, वो ऐसा लगता था कि हकीकत में मतलब हमें कह रहे हैं, और हम फ़ौरन यकीन कर लेते थे। तो ये तो बचपन की यादें थी। फिर हम बैठ के किन्नू जैसे खाते थे बहन भाई सारे अपने घर में। ज़्यादातर हम सहन में बैठ के खाते थे, और धूप को भी सेकते थे साथ में। धूप बड़ी ज़रूरी थी, लोग बैठते थे कि धूप हड्डियों के लिए ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है। अब तो डॉक्टर्स भी यही बताते हैं, लेकिन पहले लोग धूप में ज़्यादा टाइम गुजारते थे। तो अब ये कीनू जो होते हैं ना, जो वो रसदार होते हैं, जितनी सर्दी पड़ती है वो फिर वो मिठे हो जाते हैं। तो लेकिन उनमें भी साइज़ होते हैं, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, एक मीडियम साइज़ होता है, एक इतने बड़े बड़े कीनू होते हैं वो। तो वो हर किसी की अपनी चॉइस है। बाज़ लोग बहुत बड़ा कीनू पसंद करते हैं, और उसमें रस जो है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा रस नहीं होता, क्योंकि जितना बड़ा साइज़ होता जाता है ना, मुझे लगता है, शायद मैं गलत तो मैनू नहीं पता, मैं कोई इतनी बड़ी साइंसदान नहीं है, मैं अपना ऐसी बात बता रही हूँ आपको कि वो जितना कीनू बड़े साइज़ का होता है ना, वो फिर इतना मज़े का नहीं रहता शायद, जो मेरा ख्याल है। और बहुत छोटे भी जब वो सही नहीं होते, जो मीडियम साइज़ का कीनू होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है, कि उसमें रस भी ज़्यादा होता है, और फिर वो मुझे वो पसंद है। मैं ज़्यादातर जब, अगर वैसे तो मैं बहुत कम ख़रीदती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ ज़्यादा बाज़ार ये ख़रीदने के लिए चीज़ें ना, मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन अगर कभी मैं ख़ुद से ख़रीदूँ ना, तो मुझे वो छोटे 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 से थोड़े जो बड़े होते हैं ना मीडियम साइज़ के, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कि उनमें रस भी ज़्यादा होता है। और बाज़ लोग को कहते बहुत मीठा हो कीनू, बहुत मीठा हो कीनू, तो वो उनको वो अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोगों को वो जो है ना खट मिठा जा जायका, थोड़ा जी खटास, हल्की जी खटास होवे, और ना ओए होए, वो बड़ा मज़ेदार लगता है। मेरा जो फेवरेट है ना, वो वही है, कि मैं कहती हूँ थोड़ी सी खटास होनी चाहिए उसमें, हल्की सी। वो किन्नू खाओ ना, ख़ास टेस्ट वाले किन्नू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वो जो बिल्कुल मीठे होते हैं ना, और मिठे शायद वो नहीं मैनू अच्छे लगते। मुझे लगते हैं थोड़े से हल्की सी खटास हो, वो किन्नू बड़ा मज़े का। आप खा के देखें, मतलब एक तो खटास होती है ना, गले में लगती है आपके, तो वो तो फिर वो नहीं खाया जाता। एक हल्की सी एक टेस्ट के हिसाब से खटास होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अगर कभी ओ गलती ना 2 साल बाद किसी किन्नू अगर ख़रीद लूँ ना, मैं किसी दुकान वो अगर ठेले पे जाऊँ, तो फिर मैं उससे कहती हूँ भाई ये कैसे? वो कहेगा बाजी बाजी बड़े मीठे किन्नू हैं, ले ले बाजी बहुत मीठे किन्नू हैं। वो मैं कहनी भाई मैनू मिठे नहीं चाहिए, मैनू थोड़े जे खट्टे वाले चाहिए, वो दस। तो वो मेरी शक्ल देखण लग जाता, कहता बाजी पागल है की है, सारी दुनिया मिठे लभदी है। कह रही है मैंने थोड़े जे खट्टे चाहिए ने। तो वो फिर उन्हीं कीनों में से ना वो निकाल के मुझे भी कहता है बाजी ये देखें ये खट्टा हुआ है। वो यकीन माने बेचने के लिए वो लोग क्या कुछ करते हैं। लेकिन मुझे अगर जैसे वो मेरी पसंद के फ्लेवर वाला कीनू आ जाए ना, कि जिसमें हल्की सी खटास हो, बस फिर तो भई ओदी खैर नहीं कीनू आती, फिर तो मैं ख़त्म करके ही जो है ना उसको सांस लेती हूँ। मुझे फिर बहुत अच्छे लगते हैं वो वाले कीनू खाना। लेकिन वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के कीनू मुझे पसंद नहीं। ज़ाहिर हर एक की अपनी पसंद है, हर एक की अपनी चॉइस है। और कीनू का वो ताज़ा फ्रेश जूस भी निकलता है, जूस पीते हैं। लेकिन उसको ज़्यादा जो ऐसे खाना जो है ना, वो ज़्यादा अफादियत है, क्योंकि उसका जो ऊपर रेशा है वो भी आंतों के लिए बड़ा अच्छा है, और वो फ़ायदेमंद चीज़ है। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम कीनू को ऐसे ही खाएं।
اور میٹھے میٹھے کینو وہ پنجاب سائڈ پہ، جیسے سندھ کے آم مشہور ہیں ہمارے ملک میں، کہ آم جو ہے وہ سندھ میں زیادہ ہوتا ہے، زیادہ تعداد میں مطلب پیدا ہوتا ہے، پیداوار اس کی ہے۔ اسی طرح کینو کے حوالے سے پنجاب کے جو ہے نا ایریا وہ مشہور ہے، کہ وہاں پہ اس ایریا میں کینو بہت اچھا ہوتا ہے۔ مجھے یہ تو ایگزیکٹ نہیں معلوم کہ سب سے زیادہ کہاں کے کینو مشہور ہیں، لیکن پنجاب پورے میں کافی کینو ہوتے ہیں اور اتنے مزے، اور کینو کا باغ میں آپ چلے جائیں اتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہوا ہے نا باغ، میری جو نند ہے ان کے گاؤں میں جب جاتے ہیں تو ان کا کینو کا باغ ہے، وہ اتنا اچھا لگتا ہے، انہیں گچھیاں دے گچھے کینو لگے ہوئے اور ہرے ہرے جو ہوتے ہیں نا پتے، اور اس میں اورنج اورنج کینو۔ پھر ہم اگر کبھی جائیں نا بورے والا تو پھر ہم ضرور جاتے ہیں، او بھائی چلو بھائی یہ کنو دیکھو اتنے پیارے، وہ تصویراں پہ کھچائی دیا نے نال، اور میری اس طرح تصویر کھینچ دو تو اس طرح کھینچ دو، اتنی اچھے لگتے ہیں، کینو کے گچھے لگے ہوئے، وہ تو میں نے لگے ہوئے بھی دیکھے ہیں نا، تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں، اتنے پیارا وہ باغ میں آپ جائیں اتنا اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے وہ بھائی تصویراں کھینچی جاؤ، ہر درخت کے پاس اتنا پیارا لگتا ہے وہ جو اس کا پودے ہوتے ہیں، اور بہت گچھوں کے حساب سے یہ لگتے ہیں بہت زیادہ۔ اور دیکھیں قدرت نے ان میں مٹھاس بھی رکھی ہے، ان میں ذائقہ ہے، خوبصورتی ہے، ہر چیز کی جو ہے نا ایک افادیت بھی ہے، اور وہ ایک سیزن بھی اس کا ہوتا ہے، اور سیزن کا فروٹ تو ضرور کھانا چاہیے، جو بھی سیزن میں فروٹ آپ کو دستیاب ہو نا وہ ضرور کھائیں۔ تو میں نے اپنے بہت زیادہ قصے نہیں تھے کہ میں کہوں کہ بھی پتہ نہیں وہ کینو تو ظاہر ہے ہر دور میں کینو ہے، چھلو ایسا کر کے چھلڑ لاؤ تو کھا لو، یہ کہڑی ایسی گل ہے قصہ سنان والی۔ لیکن میں نے وہ اپنی اس لیے کی کہ ہم لوگ بچپن میں وہ جیسے میں نے بتایا کہ دھوپ میں بیٹھتے تھے، اور ساتھ میں نمک کے ساتھ کھاتے تھے، اور وہ اکھاں وچ جڑا پانے تھا نا ایک دوسرے دی، وہ لکوڈ سا اس کو کچھ نکلتا تھا، وہ ہماری مستیاں ہوتی تھیں، اور میری وہ ذہن میں جو یاد تھی وہ میرے پیٹ میں چلا گیا تھا کہ بیج، اس حوالے سے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ورنہ تو کینو تو ہمیشہ جو نا ایسے ہی کھایا جاتا ہے، چھلو تے کھا لو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے جو میری نند ہے ان کا بیٹا ہے، وہ میرا بیسٹ فرینڈ بھی ہے، وہ جائیں ہم کبھی جاتے تھے شرطیں لگ جاتی تھیں، وہ کہتا تھا مامی جی میں جڑا ہے نا وہ ثابت کینو کھا جاتا تھا، تو ہم بھی ایک دفعہ شرط لگی تو اس نے کہا میں ثابت کینو کھا جاتا ہوں، میں کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، ایک کس طرح ہو سکتا ہے بھائی، وہ کہتا میں کھا کے تمہیں دکھا دینا، میں کہا اچھا، ہم نے تو پھر بھی یہ سوچا، لیکن اس نے واقعی پورا کینو چھیلا ایسے پورا ثابت اور اسے منہ میں رکھ لیا، جب وہ کیا، میں کہا بس کر دے تیرے گلے چ نہ پھنس جائے، بس کر دے تیری گل دے یقین ہے، مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا اس کے گلے بھی نہیں پھنس جائے، جو ایسا عجیب و غریب منہ بنا، لیکن وہی وہ بندہ اتنا ماہر اتنا ایکسپرٹ، وہ پورا کینو سے تھوڑا جب منہ چلایا 2000 دفعہ او گیا کینو، وہ میں اتنی حیران ہوئی، اور شرط ہارن دا تے کوئی دکھ نہیں ہویا، لیکن حیرانگی اتنی تھی کہ ثابت کینو کوئی کیسے کھا لیتا ہے، لیکن میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہوا ہے کہ جی ثابت کینو بھی لوگ کھا لیتے ہیں، چھیل کے پورے دا پورا منہ چ رکھو، ان کو مزہ کتنا آتا ہوگا، اور منہ دے اندر ہی مشین میں بیٹھا ہوئی ہے اور سیدھا باہر جوس کھڑنے ہیں اور کرنے ہیں پینے ہیں، وہ جی پورا کینو ہی جوس کی طرح کر کے کڑون 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 کر کے کھا لو، تو یہ بھی دیکھیں نا ایک مہارت ہے کہ لوگ کھاتے ہیں اس طرح، لیکن جو کینو کھانے میں مزہ ہے وہ شاید فریش جوس اچھا لگتا ہے آپ پی لیں، لیکن وہ تو بھیا گھوٹا کر کے پی لو تو بھائی چلو کوئی وہ اتنا نہیں مزے گا، جو کینو چھیلیں پھر انہوں ایک کینو قتلی کہیں پھاڑی کہندے پنجابی، جو کہ انہوں نے لا کے اور پھر نمک لا کے کھاؤ، نال نال گلا کرو، نال وہ بہت مزہ آتا ہے، اس طرح آپ ایک جوس کا گلاس لے کے پی لیں نا تو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کینو کو اس طرح بیٹھ کے کھائیں اور چھیل کے کھائیں تو مزہ آتا ہے۔ لو جی کتنی مفید معلومات میں نے آپ کو دے دی، میں نے جوس کا بھی بتا دیا اور چھلکیاں بھی دستا، سب چیزیں میں نے بتا دی کینو کے حوالے سے، تو بھئی میرا تو فیوریٹ ہے، میں آپ کہیں گے کہ بھئی تیری کیڑی چیز فیوریٹ نہیں ہے، یہی کہیں گے نا آپ، تو لیکن بھئی مجھے بہت اچھا، جیسے گرمیوں میں مجھے آم کا انتظار ہوتا ہے، اس طرح سردیوں میں مجھے کینو کا انتظار ہوتا ہے، کینو آ جان تے اسی کھائیے،
تو गर्मियों में फिर आम होते हैं, और मैं आम का भी आपको बता दूँ, मैं एक नहीं खानी, मैं दो खानी है। एक आम का मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता भाई, खाओ तो दो खाओ, और किन्नू खाओ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 6-7 ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਖਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਣੇ ਜੂਸ ਦਾ। ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੰਨੂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ एक गिलास जूस ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना चाहिए। तो 5-6 खाएंगे तो एक गिलास मिलेगा ना, इसलिए फिर वो 5-6 किन्नू कम अज़ कम होने चाहिए, दरमियाने साइज़ के, और नमक हो और साथ में गप्पे हों और धूप हो तो क्या ही बात है। और मंजी ते तुसी बैठे हो, फिर तुसी किन्नू खा के देखो, देखो तुहानू कितना मज़ा आएगा। तो ये थी मेरी जी वो यादें, और कीनू के हवाले से मैंने जो बताया, जो सीज़न चल रहा है आप लोग खाएं। वो ज़्यादातर लोग खाते ही हैं, मेरे कहने तो थोड़ी किसी ने खाना है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस सीज़न में खाते हैं। लेकिन अगर आप कमरों में बैठ के खाते हैं ना, तो आप धूप में बैठ के खा के देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। धूप भी सेकें और साथ में कीनू खाएं, और नाल नमक ज़रूर रख लियो, और फिर बड़ा मज़ा आता है कीनू खाने का। तो ये था जी आज का जो मेरा टॉपिक, और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, ते रब रखा।